بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق چینل۔ آپ ایم اسلامیات کے مختلف لیکچرز سماعت کر رہے ہیں اور اس کا جو پیپر نمبر 5 ہے اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 5واں لیکچر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خطاب کیا، ان کو دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجہ میں قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا ریاکشن دیا اور ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا، اور نتیجتاً کیا کہا؟ وَتَجَاهَلَ الْقَوْمُ مَا أَرَادَهُ شُعَيْبٌ كَأَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ فِي لُغَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ۔ تجاہل یا تجاہل یعنی قوم نے آپ کی بات کو پر جہالت کا اظہار کیا، آپ کی بات کو جاہل طریقے سے لیا، یعنی جیسے کسی بات کو سیریس نہیں لیتے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ما ارادہ، جو شعیب علیہ السلام نے ارادہ کیا، یعنی شعیب علیہ السلام جو ان کو بات سمجھانا چاہتے تھے، جو دعوت دینا چاہتے تھے، تو قوم نے اس پر جہالت کا اظہار کیا، اور اس طریقے سے کأنہ کان یتکلم معہم فی لغۃ اجنبیۃ، ایسے اظہار لا علمی کیا کہ جیسے شعیب علیہ السلام جو ہیں یتکلم معہم، تکلم یتکلم، تفعل یتفعل، صیغہ واحد مذکر غائب، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کلام کر رہے ہیں فی لغۃ اجنبیۃ، کسی اجنبی لغت میں، کسی اجنبی زبان میں، یعنی ایسا شخص کسی نئی زبان میں کوئی بات کرتا ہے اور ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، گویا وہ آگے سے اس طرح کا ریئیکٹ کر رہے تھے۔ لغۃ اجنبیۃ یہ موصوف صفت ہے، حالانکہ مع انہ ابن الولد و اخو القوم، یعنی حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے اسی شہر کے بیٹے تھے، یعنی جس شہر کے وہ لوگ تھے اسی شہر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اسی شہر کے رہنے والے تھے، وہ اخو القوم، اور اسی قوم کے بھائی تھے، تو لہٰذا یہ اس کا جواب تو ساتھ دے دیا گیا کہ وہ ان کی لغت کوئی اجنبی زبان نہیں تھی، اسی زبان میں دعوت دے رہے تھے۔ وَكَأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُبِينٍ فِي كَلَامِهِ غَيْرَ مُفْصِحٍ، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے آگے سے بہانہ کیا کہ گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بات ہے، آپ کا جو کلام ہے وہ صاف نہیں ہے، غیر واضح ہے، یعنی ان کو جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس طریقے سے آگے سے ریئیکٹ کرتے تھے۔ مع انہ، گویا کہ من، حالانکہ، بلکہ یہاں پہ مع انہ، بے شک وہ حضرت شعیب علیہ السلام من ابلغہم کلاما و انصائہم بیانا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ کلام کرنے میں ان میں سب سے زیادہ بلیغ تھے، یعنی کہ فصاحت و بلاغت کا لفظ، یعنی بڑے بامعنی لفظ اور بہت اچھے طریقے سے ان کو تبلیغ کرنے والے تھے۔ ان کے کلام کے حوالے سے، من ابلغہم کلاما و انصائہم بیانا، یعنی کلام اور بیان کے حوالے سے فصاحت و بلاغت میں سب سے افضل تھے، اس وقت کے لوگوں میں فصیح و بلیغ تھے۔ وہکذا، اسی طریقے سے یقول الناس، لوگ بات کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات لوگ کب کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، جو آپ نے بات کی ہے ہمارے اوپر سے گزر گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بہانے کب کرتے ہیں؟ اذا کبرت علیہم نصیحہ، جب کوئی نصیحت ان پر گراں گزرتی ہے، ان کی جو فطرت ہے، ان کا جو شوق ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کے برعکس جاتی ہے نصیحت، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وشق علیہم العمل، اور عمل کرنا اس کے لیے ان نصیحت پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، سخت نظر آتا ہے، تو پھر قوم جو ہوتی ہے، پھر لوگ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، جس طرح کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ پھر آگے انہوں نے کیا وَتَعَلَّلُوا بِضَعْفِهِ وَوَحْدِهِ، اب انہوں نے ایک تعلیل، تعلل یتعلل، تفعل یتفعل، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی باب تفعل، تعلل یتعلل، تفعل یتفعل کے وزن پر ہے۔ تعللوا، انہوں نے ایک سبب ڈھونڈا، وجہ بیان کی، علت بیان کی، ایک سبب ان کے سامنے آیا، بضعفہ ووحدتہ، کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کمزور بھی ہیں اور اکیلے بھی ہیں، یہ چیز ان کے سامنے آئی، یعنی آپ کی کمزوری اور آپ کا اکیلا ہونا، کہ
ہم ایک طرف سارے لوگ ہیں اور یہ اکیلے ہیں اور ہے بھی کمزور ہیں. یہ سبب ان کے سامنے آیا اور اس سبب کی بنیاد پر وہ کہنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ انہو لولا عشیرتہ، کہ اے شعیب علیہ السلام اگر آپ ہمارے خاندان میں سے نہ ہوتے، وقرابتہم، اور ہمارے رشتہ داروں میں سے نہ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لرجموہ بالحجارتی، راجما یرجمو، راجمو یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع فعل ماضی معروف کا، جمع مذکر کا صیغہ ہے. تو کہنے لگے اگر آپ ہمارے رشتہ داروں میں نہ ہوتے، ہمارے قرابت میں نہ ہوتے، تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر سنگسان کر دیتے. لام تاکید کا ہے، لا رجموہ، لام لازمی ضرور کر دیتے، آپ کو سنگسان بالحجارتی، پتھروں کے ساتھ کر دیتے. وتخلصوا منہ، اور آپ سے کب سے ہم خلاصی پا چکے ہوتے. تخلص یتخلص، تخلص تخلصا تخلصوا، تفعل تفعلا تفعلوا، باب تفاعل سے ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور صیغہ جمع کا ہے ماضی. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے رشتہ داروں میں نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھر مار کر سنگسان کر دیتے اور کب سے آپ سے خلاصی پا چکے ہوتے، آپ سے چھٹکارا پا چکے ہوتے. جب انہوں نے بات کی تو اس کے ریاکٹ کے طور پر قد استنکر ذالک شعیب، شعیب علیہ السلام کو استنکر یستنکر، استفعل یستفعل، اس بات کو سخت ناپسند کیا. یہ بات گراں گزری، ناپسندیدہ گزری شعیب علیہ السلام کے ہاں. وتعجبا، اور انہوں نے تعجب کیا. تعجبا یتعجب، تفعل یتفعل. اب آپ دیکھیں میں ابتدائی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی اب دیکھیں یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، چونکہ نہ الف ہے، نون ہے، نہ واو نون ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تعجبا یتعجب، چونکہ ثلاثی مزید فی ہے، اس کے وزن پر آ رہا ہے، باب تفاعل کے وزن پر. تو یہ چیزیں جو ہے نا واحد، مذکر، مؤنث، غائب وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ بتا دیا کریں. جو ایک دو چیز مشکل ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. وتعجبا، اور انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کس چیز سے؟ کہ من ان یکون اللہ، کہ بے شک جو میرا رب ہے، اللہ ہے، وہ عزیز ہے، وہ یعنی کہ غالب بھی ہے، قادر بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، قوی اور طاقتور بھی ہے، اور اس کے بعد القاہر بڑا زبردست بھی ہے. تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، جبکہ یہ میرے مالک کی، میرے رب کی یہ شانیں ہیں. احون علیہم من عشیرتی، یہ جو خاندان اپنے آپ کو طاقتور شو کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، ہی عرضۃ للامراض، یہ تو بیمار لوگ ہیں، یعنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہلاکی اور ہلاکت میں مبتلا ہیں، وضعف کمزور ہیں، والعجزی اور عاجزی، عجز و انکساری میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ عاجزی کا، کمزوری کا، ہلاکت اور بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ان کو دعوت دے رہا ہوں وہ میں اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں دے رہا، اللہ کے حکم پر دے رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے وہ ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کمزور لوگ ہیں. تو اب قرآن مجید کی آیت ہے، انہوں نے جو شعیب علیہ السلام سے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ، ہم کو سمجھ نہیں آتی، کثیرا مما تقول، اکثر باتیں جو آپ کہتے ہو، جو آپ اکثر باتیں کرتے ہو، ہمیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم بے شک آپ کو اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں. انا، بے شک ہم، لانا را کا، آپ کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، فینا، اپنے درمیان، ضعیفہ، کمزور، یعنی ہمارے درمیان آپ سب سے زیادہ کمزور ہیں. تو آگے ساتھ کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، وہی بات جو اوپر کہی، آپ اگر ہمارے خاندان میں سے نہ ہوتے، ہمارے تعلق والے نہ ہوتے، لارا جمنا، لام تاکید کا، لارا جمنا کا، ہم آپ کو رجم کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کے سنگسان کر دیتے، ضرور، لام تاکید کا ہے. وما انت علینا بعزیز، اور جو آگے بات انہوں نے کر دی حد کی، اور آپ ہمارے نزدیک کوئی توقیر کے لائق نہیں، عزت کے لائق نہیں، یا آپ کی عزت نہیں ہمارے نزدیک. یہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مقابلے میں یا آپ کی دعوت کے نتیجے میں آخر کار اپنا نتیجہ سنا دیا، اپنا رزلٹ بیان کر دیا کہ آپ کے دعوت کے نتیجے میں ہمارا یہ ریئیکٹ ہے، ہمارا یہ ذہن ہے. تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، قال یا قوم، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم، افسوس کی بات ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میرے خاندان کو اعز، تم عزت دیتے ہو اپنے اوپر، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، یعنی میں
اپنی خاندان کے لیے دعوت نہیں دے رہا، میں تو اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہمارے خاندان میں سے ہیں، وگرنہ آپ کو مار دیتے، یہ کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کو معاذ اللہ تم اللہ سے زیادہ عزت دیتے ہو، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور ان کو یعنی کہ اللہ رب العزت کو تم پس پشت ڈال دیتے ہو۔ تو سن لو پھر، ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون محیط، جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے کارنامے ہیں، جو کرتوت ہیں، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تمہارا یوم حساب جلد قریب آنے والا ہے۔ تعملون جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، صیغوں کی پہچان اور ترجمے کی پہچان بھی کرتے جائیں۔ تو آپ ان لیکچرز کو سنیں، آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ آگے دوسروں تک ضرور یہ پیغام پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پریشان ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ بہت سارے میسیجز آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں جب، تو مجھے بہت زیادہ حوصلہ بھی ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جلد آپ کے اس کے لیے ساتھ کسی اور لیکچر، یعنی جیسے آپ کے اسی بک میں ہے نا وہ تفسیر القرآن، اس کے یا کسی اور کے لیکچر شروع کیے جائیں تاکہ سلیبس آپ کا جلدی سے جلدی کور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔